أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ ہماری بحث وجود رابط و وجود مستقل یا وجود فی نفسہ و وجود فی غیرہ کے بارے میں تھی، جس کے اندر فصل اول میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے وجود کی دونوں اقسام یعنی وجود رابط و وجود مستقل کو اس بات کرنے کے لیے ایک برہان کو اقامہ فرمایا تھا، اور اس برہان کے ضمن میں وجود رابط کی جو ماہوا ہے یعنی وجود رابط کی حقیقت، اس کی ذات اور اس کی کیا حیثیت ہے، اس سے بھی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ اٹھایا اور اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا تھا۔ استدلال کو بیان کرنے کے بعد علامہ اپنی روش کے مطابق ہمیشہ جب بھی کسی مطلب کو بیان کرتے ہیں یا استدلال کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد سے اس استدلال یا اس بحث یا اس مطلب سے جو فروعات و لوازمات عقلی استخراج ہو سکتے ہیں، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان کو استخراج فرماتے ہیں، اور یہاں پر بھی علامہ اسی بحث کے ذیل میں 3 لوازمات کو ذکر فرماتے ہیں۔ فرع اول جس میں علامہ نے فرمایا تھا کہ وجودات رابط کی کوئی ماہیت نہیں ہوتی، اور وجودات رابط در حقیقت مادون ماہیت ہے، یعنی ماہیت کی شان بالاتر ہے، وجود رابط مادون ماہیت ہے۔ جیسے واجب الوجود ما فوق ماہیت ہے، یعنی ماہیت ہونے سے اس کی ذات بالاتر ہے، اس کی حقیقت ماہیت رکھنے سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے، لیکن وجودات رابط برعکس ہیں، مادون ماہیت ہیں، ان کی شان ماہیت سے نیچے ہوتی ہے، چونکہ اصلاً وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، وہ اساسی طور پہ کسی جہت سے استقلال نہیں رکھتے ہیں، جبکہ ماہیت کا ہونا ایک نوع کا استقلال ظاہر کرتا ہے اور ایک نوع کے استقلال سے پردہ اٹھاتا ہے۔ لہٰذا اس کے مطابق یہاں پہ علامہ نے استدلال کیا تھا فرع اول میں کہ وجودات رابط کی اساساً کوئی ماہیت نہیں ہو سکتی ہے۔ فرع دوم میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جس مطلب کی طرف متذکر ہوتے ہیں اور جس مطلب کو بیان کرتے ہیں، وہ اسی استدلال سے ہی علامہ استخراج فرما رہے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں، حقیقت میں دیکھیں، وجود رابط کو ہم نے کس طریقے سے آپ کے سامنے اس کی شناخت کروائی ہے کہ اساسی طور پہ یہ جو 2 طرفین ہیں، ان 2 طرف سے خارج یا ان 2 طرف سے باہر، ان 2 طرف کے علاوہ ایک شے اس سے وہ میں مستقل نہیں ہے، بلکہ اس کا جو مثال کے طور پہ گھونسلہ ہے انہی 2 اطراف میں موجود ہے، انہی 2 اطراف کے اندر ہی وجود رابط بسا ہوا ہے، نہ کہ ایک شے اس سے و ایک حقیقت اس سے کہ جو 2 اطراف کے مقابلے میں ایک وسط میں ایک شے چیز ہو، ایک امر مستقل ہو۔ وجود رابط اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں انہی 2 اطراف میں گم ہے و انہی 2 اطراف کے اندر موجود ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اسی نقطے پہ غور کریں، یہاں سے آپ کو ایک اور مطلب بھی استفادہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہاں پر وجود رابط ایک ہی شے ہے، یعنی اس کی ذات ایک ہی ہے، لیکن 2 اطراف کے اندر موجود ہے، 2 اطراف سے خارج بطور ایک امر مستقل وجود رابط کوئی شے نہیں ہے، بلکہ وجود رابط 2 اطراف میں موجود ایک امر واحد ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ یہ وجود رابط کی جو ایک وجود ہے، یعنی 2 اطراف کے مابین ایک ہی وجود ہے، لیکن 2 اطراف کے ضمن میں و 2 اطراف کے ذریعے سے قائم ہے، 2 اطراف کے ذریعے سے موجود ہے۔ فرماتے ہیں اس کا لازمہ یہ کہ یہ ایک امر واحد ان 2 اطراف مختلف و 2 اطراف کی جن کا ذاتاً ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وجود رابط آ کر ان دونوں میں تعلق برقرار کر دیتا ہے، ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ کیوں جوڑتا ہے؟ چونکہ وجود رابط ایک وجود ہے، یعنی اس 2 اطراف کے مابین ایک وجود ہے، ہر جہاں پر 2 اطراف ہے جہاں پر وجود رابط اس بات ہوتا ہے وہاں پر الگ وجود ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ صرف ایک ہی وجود رابط ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ جو 2 اطراف ہیں، یہ مثال کے طور پہ انسان ہے اور یہ ضاحک یا ضحک،
اس انسان و زیک کے مابین ایک ہی وجود رابط ہے، دو وجود رابط نہیں ہے۔ یہ وجود رابط کس طرح کا ہے، اس کی حیثیت و اس کی ذات کس طرح کی ہے؟ فرماتے ہیں اس کی حیثیت و ذات اس طرح سے کہ انہی دو اطراف کے اندر گم ہوا ہوا ہے، انہی دو اطراف کے مابین موجود ہے، انہی دو اطراف میں موجود ہے، لیکن ایک ہی وجود ہے، نہ یہ کہ دو اطراف کی دوئیت و اسنینیت اس وجود رابط کے ٹکڑے کر کے اس کو الگ الگ بکھیر نہیں دیتی، بلکہ یہ وجود رابط ایک جہت سے دیکھیں تو زیادہ قوی ہے۔ وہ کس جہت سے کہ یہ وجود رابط ان دو اطراف کو ملا کر ان دو اطراف کو آپس میں متحد کر دیتا ہے، یعنی یہ جو دو اطراف ہیں مستقل ہیں، ان میں اتحاد اسی وجود رابط کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور دو اطراف مستقل میں ایک وجود رابط کا ہونا کہ جو دو اطراف کے ذریعے سے قائم ہے، یہاں پر یہ وجود رابط ان دو اطراف میں اتحاد کا بھی سبب بنتا ہے۔ لہٰذا علامہ فرماتے ہیں وثانیاً کہ اوپر والی جو مباحث ہیں، اوپر والے جو مطالب ہیں، ان سے یہ مطلب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان تحقق وجود الرابط بین امرین یستلزم اتحاد ما بینہما، کہ دو امر کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان، کس طرح کے دو امر اور دو چیزیں جن کا ذاتی طور پہ آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ذاتی طور پر میں سے ہر ایک مستقل ہے، انسان مستقل ہے، ذاہق مستقل ہے، انسان مستقل ہے، تعجب مستقل ہے، اسی طرح جسم مستقل ہے، سفیدی مستقل ہے۔ ممکن ہے کہ یہ جسم نہ ہو، یعنی یہ جسم موجود ہو سفید نہ ہو، کالا ہو، ممکن ہے سفیدی موجود ہے لیکن اس جسم کے اوپر نہیں، ایک جسم دیگر پہ، بس اس جہت سے دیکھیں تو جسم اور سفیدی مستقل ہیں، یا مثال کے طور پہ انسان اور ذاہق مستقل ہے۔ یہ وجود رابط ہے جو ان دو مستقل چیزوں میں آ کر ایک ارتباط برقرار کرتا ہے اور ان میں آ کر اتحاد قائم کرتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں وثانیاً ان تحقق وجود الرابط بین امرین یستلزم اتحاد ما بینہما، کہ دو مختلف چیزوں میں، دو الگ الگ چیزوں میں وجود رابط کا متحقق ہونا، وجود رابط کا قائم ہونا، وجود رابط کا موجود ہونا، یہ مستلزم ہے کس چیز کے لیے کہ ان دو چیزوں میں، ان دو امر میں ایک نوع کا اتحاد برقرار کرتا ہے۔ کیوں؟ لِكَوْنِهِ وَاحِدًا غَيْرَ خَارِجٍ مِّن وُجُودِهِمَا، چونکہ وجود رابط ایک ہے، نہ کہ دو نہیں ہے، یعنی دو اطراف ہیں لیکن بیچ میں وجود رابط ایک ہے۔ یہ اسی کا ایک ہونا و ان دو اطراف سے خارج ایک امر مستقل نہ ہونا، یہ باعث بنتا ہے کہ یہ وجود رابط ان دو اطراف کو بھی کھینچ کر ایک دوسرے کے ساتھ متحد کر دیتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں لِكَوْنِهِ وَاحِدًا غیر خارج من وجود ہما، چونکہ وجود رابط ایک امر واحد ہے کہ جو ان دو اطراف کے وجود سے کوئی شے خارج، کوئی شے دیگر نہیں ہے، بلکہ انہی کے اندر فانی ہے اور موجب بنتا ہے، سبب بنتا ہے کہ ان دو اطراف میں بھی اتحاد کو برقرار کر دے۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرع سوم کو جو بیان فرماتے ہیں، اس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا ہے، اور یہاں پر ایک مشکل جو ظاہر علامہ کے استدلال کے لیے کھڑی ہوتی ہے کہ جس کا جواب ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے، اس کا جواب ظاہراً نہیں بنتا ہے، مگر یہ کہ کوئی آ کر دقت کرے اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات سے بدایہ نہایہ یا ان کے حواشی باسفار و دیگر آثار سے آ کر اس مشکل کو حل کرے کہ انشاءاللہ تعالی ہم استفادہ کریں گے۔ لیکن ابھی تک جو اساتید نے فرمایا ہے، جو محشین و جو جنہوں نے تعلیقہ لگایا ہے، شارحین کلمات علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی آثار میں ابھی تک اس مشکل کا کوئی جواب حاصل نہیں ہوا، اور وہ یہ فرع سوم ہے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ وجود رابط کہاں پر متحقق ہے، کہ یہاں سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ کی جو بحث ہے وہ بحث رابط در قضایا کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ رابط در خارج، وجود خارجی اصیل جو محکی ہے کہ قضایا اس سے حکایت کرتے ہیں، قضایا اس کی نسبت حاکی ہوتے ہیں، یہ ان کے بارے میں بحث ہو رہی ہے۔
بس علامہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وجود رابط کہاں ہے، قضایا میں، ذہن میں، دو جملات، دو موضوع محمول، ہمیشہ ان کے مابین ایک رابط ہوتا ہے، ایک نسبت ہوتی ہے. نہ خیر، وہ تو درست ہے، اپنی جگہ پہ ثابت ہے، لیکن علامہ کی یہاں پر بات یہ ہے کہ چونکہ اس کا محکی اس قضیے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اور اس مطابقت کب متحقق ہوتی ہے؟ صدق در قضیہ اس وقت متحقق ہوتا ہے کہ جب تمام تر اجزائے قضیہ، موضوع، محمول، نسبت، رابط، یہ سب کے سب خارج کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں، اور یہ جو قضیہ ہے یہ صادق ہے، پس رابط در خارج ثابت ہوتا ہے. یہ علامہ کا استدلال تھا، جس کو مختصر کر کے ہم نے بیان کیا ہے. یہاں پر آ کر علامہ فرماتے ہیں کہ رابط یعنی وجود رابط کہاں پر متحقق ہوتا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ وجود رابط قضایا، یہ موجبہ، موجبہ میں بھی حملیہ، حملیہ میں بھی قضایا، حمل شائع، حمل شائع کا جو حلیات مرکبہ ہیں، جس میں ثبوت و شیئن لشیئن ہے، جہاں پر ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ قضایا موجبہ، حملیہ، حمل شائع، ان کے بھی حلیات مرکبہ کا جو محکی ہے، اس کا جو مطابق ہے، یعنی اس میں مفعول، اس کا جو مطابق ہے، جس کے ساتھ یہ قضیہ مطابقت رکھتا ہے، جس کے ساتھ یہ قضیہ ایک نوع کا تطابق رکھتا ہے، ایک نوع اس کی حکایت کرتا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ فقط اور فقط انہی قضایا کے محکی اور انہی قضایا کے مطابق میں وجود رابط خارج میں متحقق ہوتا ہے. اس کے علاوہ، ان امور کے علاوہ خارج میں دیگر جو قضایا ہیں، جیسے حلیات بسیطہ ہیں یا حمل اولی ہے، ان کے اندر جو ہے وہ کوئی وجود رابط موجود نہیں ہے. کیوں موجود نہیں ہے؟ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہاں پر استدلال ہے، اور علامہ نے اسی سے استفادہ کیا تھا خود اصل اس بات وجود رابط میں، وہ یہ علامہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں رابط کو کہاں، رابط کی ضرورت کہاں پہ ہوتی ہے؟ جہاں پر دو اشیاء ہوں، دو ذوات ہوں، دو چیزیں ہوں جن کا ذاتاً ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جب ان میں ذاتاً ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن خارج میں ہمیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پہ جسم، جسم بما ہوا جسم جب فیلسوف دیکھتا ہے، ممکن ہے سفید ہو، ممکن ہے سفید نہ ہو، پس جسم کا ذاتی طور پہ سفیدی کے ساتھ کوئی اپنی ذات کی وجہ سے کوئی ارتباط موجود نہیں. لیکن خارج میں جسم سفید ہے، خارج میں انسان مثال کے طور پہ ضاحک ہے، خارج میں مثال کے طور پہ انسان متعجب ہے، اور خارج میں یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور ان کو ہم حکایت کرتے ہیں. بس خارج میں دو چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ذاتاً ارتباط موجود نہیں ہے، ایک کی ذات کا اقتضا دوسری شے کے ساتھ ارتباط برقرار کرنا نہیں ہے، لیکن خارج میں فی الحال ابھی ہمیں ان میں ارتباط نظر آ رہا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کہاں پہ رونما ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف قضایا موجبہ حملیہ حلیات مرکبہ میں ہوتی ہے، جہاں پر ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کیا جاتا ہے. چونکہ حلیات مرکبہ میں ہم یہ کہتے ہیں ثبوت شیئن لشیئن، فرع ثبوت المثبت لا، کہ وہ ایک الگ بات تھی. فرع ثبوت المثبت لا، کہ وہاں پر جو ہے وہ اس کی جو بات تھی وہ قاعدہ فرعیت تھا، اس حصہ دوم سے سروکار نہیں ہے. ہمیں حلیات مرکبہ سے سروکار ہے کہ حلیات مرکبہ کیا ہوتے ہیں؟ ثبوت شیئن لشیئن، ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کرنا، ایک شے کو دوسری شے کے لیے اس بات کرنا. لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں پر حلیات مرکبہ، اس کے اندر جو وضعیت ہے وہ حالت ہے، وہ ثبوت شیئن لے شیئن ہے. جب اس کی حالت ثبوت و شیئن لے شیئن ہے، پس یہاں پر ہمیں وجود رابط کی ضرورت ہے. اس کا جو محکی ہے، خارج میں جس کا محکی ہے، وہاں پر بھی دو چیزیں ہیں، سفیدی الگ ہے، جسم الگ ہے. یا مثال کے طور پہ انسان ایک الگ ذات جوہری ہے، ضاحک یا ذہک یا تعجب، یہ اعراض ہیں، ذوات کے لحاظ سے کاملاً ایک دوسرے سے الگ ہیں. ان میں اگر اتحاد ہونا چاہے، ان میں اگر خارج میں ہمیں یکساں نظر آ رہے ہیں،
اس کی علت کیا ہے کہ ان دونوں کے مابین ایک وجود رابط ہے جنہوں نے ان دونوں کو یکساں کیا ہے، جس نے ان دونوں کو اکٹھا و ایک کیا ہے۔ فرماتے لہٰذا یہ جو وضعیت ہے یہ کہاں پہ رونما ہوتی ہے؟ یہ محکی و مطابق قضایا یہ حلیات مرکبہ، یعنی قضایا یہ موجبہ حملیہ و حلیات مرکبہ، ان کے اندر یہ وضعیت رونما ہوتی ہے۔ حمل اولی کے اندر اب آئے قضایہ سالبہ۔ قضایہ سالبہ میں تو سلب ربط ہے، زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زید میں اور قیام میں ارتباط برقرار نہیں ہے۔ پس جب ہم یہ کہہ رہے کہ ارتباط ہی نہیں ہے تو یہاں پر اساسی طور پہ ربط موجود نہیں ہے، سلب ربط ہے۔ جب سلب ربط ہے تو وجود رابط کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح قضایہ حمل اولی در مقابل حمل شایع، حمل اولی کیا ہوتا ہے؟ ثبوت شیء لنفسہ ہی ہوتا ہے یا ثبوت ذاتیات برائے ذات۔ مثال کے طور پہ الانسان و انسان یا الانسان و حیوان ناطق۔ خب یہ حمل اولی ہے کہ علامہ طباطبائی اس معاملے میں ایک نظر اختصاصی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وہی باب وحدت و کثرت جہاں پہ علامہ حمل کی مختلف اقسام کو بیان کریں گے، وہیں پہ حمل اولی کے بارے میں اپنی نظر اختصاصی کو بھی بیان کریں گے کہ ایک مورد دیگر کو بھی علامہ حمل اولی کے ساتھ ملحق فرماتے ہیں، لیکن فی الحال بات سے وہ خارج ہے۔ لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ حمل اولی میں دو چیزیں نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ انسان کھڑا ہے اس کے لیے آپ انسان ہونے کو خارج میں اس بات کر رہے ہیں، بلکہ حمل اولی کیوں تشکیل دیتے ہیں؟ چونکہ کسی کو توہم ہوا ہے، متوہم کو توہم ہوتا ہے کہ انسان انسان نہیں ہے، یا سلب الشیء نفس ہی جائز ہے، اس کے لیے ہم قضیہ حمل اولی بناتے ہیں کہ الانسان و انسان، یا سلب الشیء نفس ہی محال ہے، یا الانسان و حیوان ناطق ذاتیات کو ذات سے سلب نہیں کر سکتے۔ لہٰذا خارج میں انسان الگ ہو حیوان ناطق الگ ہو یوں نہیں ہے، بلکہ یہی جو انسان ہے یہی حیوان ناطق ہے۔ لہٰذا خارج میں دو چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے درمیان ارتباط اور ان کے درمیان تعلق برقرار کرنے کے لیے ہمیں وجود رابط کی ضرورت ہو۔ لہٰذا حمل اولی اساسی طور پہ موضوع سے خارج ہے، اس میں خارج میں کسی قسم کا وجود رابط موجود نہیں ہے۔ پس محکی یہ قضایا یا حمل اولی میں وجود رابط موجود نہیں ہے۔ ایک شے دیگر، ایک مورد دیگر وہ ہے حمل شایع، لیکن حمل شایع بطور حلیات بسیطہ، جیسے الانسان موجود۔ خوب علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی الانسان موجود میں ثبوت و شیء لشیء نہیں ہے بلکہ ثبوت الشیء ہے، پس تخصصاً یہ موضوع سے خارج ہے۔ جہاں پہ ہم کہتے ہیں الانسان موجود، اس طرح سے نہیں کہ انسان ہے موجود بھی ہے وجود الگ ہے، ثبوت الشیء للشیء ہے، بلکہ یوں نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اساسی طور پہ ثبوت الشیء ہے، خود وجود الانسان ہے، اگرچہ ماہیت بھی خارج میں وجود بھی خارج میں، وہ اس جہت سے کوئی باس نہیں ہے۔ علامہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا ماہیت خارج میں نہیں ہے، یہ کئی دفعہ تکرار کر چکے ہیں۔ علامہ کا مبنا و علامہ کی جو نظر نہائی ہے برخلاف بعض شارحین علامہ اس بات کے معتقد ہے ماہیت خارج میں ہے، ماہیت کا وجود بھی خارج میں، اس جہت سے اساسی طور پہ کسی قسم کا کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ علامہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ انسان ہے اس کے اوپر سفیدی ہم عارض کر رہے، اس کے اوپر مثال کے طور پہ ذہق عارض کر رہے ہیں، اس کے اوپر تعجب عارض کر رہے ہیں، اس کے اوپر قیام عارض ہو رہا ہے نا۔ یہاں پر جب آپ کہتے ہیں الانسان موجود، اس طرح سے نہیں انسان ہے اس کے اوپر وجود عارض ہوتا ہے کہ وہ ساری مشکلات کہ جو پیچھے ہم نے علامہ نے ذکر کی تھی مرحلہ اولا کے اندر، جہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تخصص سے فیما یتخصص بہ الوجود، اس کے اندر علامہ نے یہاں پر جو مباحث ذکر کی تھی قاعدہ فرعیت کی مشکل لازماتی اور دیگر جو مباحث مفصل طور پہ علامہ نے ذکر کی تھی، فرماتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اساسی طور پہ وجود الشیء، نہ کہ وجود الشیء للشیء یا ثبوت الشیء للشیء نہیں ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ حمل شایع بطور حلیات بسیطہ وہ بھی اساسی طور پہ خارج ہے۔ پس جو چیز باقی بچتی ہے
جس کے محکی میں وجود رابط ہو وہ فقط اور فقط حلیات مرکبہ ہیں، اور اس مطلب کو بھی علامہ مدعی ہیں کہ ہم نے اسی استدلال سے ہی استخراج کیا ہے۔ بس فرماتے ہیں وثالثاً، یعنی تیسری چیز کہ جو مما تقدم سے ہمارے لیے ظاہر ہوتی ہے، مما تقدم سے ہمارے لیے واضح و روشن ہوتی ہے، وہ یہ ان الرابط انما يتحقق في مطابق الحلیات المرکبہ التي تتضمن ثبوت الشیء للشیء۔ فرماتے ہیں کہ جو رابط ہے، رابط سے مراد وجود رابط، علامہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وجود رابط صرف اور صرف قضیہ حلیات مرکبہ میں، نا، حمل اولی کا جو قضیہ ہے، جو حاکی ہے، جو ہمارے نفس میں قضایا ہے، ان سب کے اندر وجود رابط موجود ہے۔ حمل حلیات مرکبہ اس میں بھی قضیے کے اندر وجود رابط موجود ہے، حلیات بسیطہ کے اندر وجود رابط موجود ہے، حتیٰ جہاں پر آپ قضیہ سالبہ بناتے ہیں خود قضیے کے اندر وجود رابط موجود ہے، لیکن وہ جو وجود رابط ہے، وہ جو نسبت ہے قضیے میں، وہ نسبت اس بات کو بتاتی ہے کہ خارج میں سلب حمل ہے، نہ وجود حمل۔ زید لیس بقائم، یا مثال کے طور پہ الانسان لیس بحجر، یہاں پر ہم اصل خود قضیہ میں رابط موجود ہے، خود قضیہ میں نسبت موجود ہے، لیکن یہ نسبت اس بات سے حکایت کرتی ہے کہ خارج میں ان دو چیزوں میں نسبت برقرار نہیں ہے، خارج میں ان دو چیزوں میں اتحاد موجود نہیں ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ ان الرابطہ، یہ جو رابط ہے، نہیں وجود رابط در خارج کی بات ہو رہی ہے، فرماتے انما یتحقق فی مطابق الحلیات المرکبہ، کہتے ہیں یہ مطابق، محکی، جس چیز سے قضیہ حلیات مرکبہ حکایت کرتا ہے، وہ جو محکی ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ التی کے حلیات مرکبہ کا مفاد کیا ہے؟ فرماتے التی تتضمن ثبوت شیء لشیء، اس حلیات مرکبہ کا جو مفاد ہے، اس کا جو محتوا ہے، وہ ثبوت شیء لشیء ہے، جہاں پہ ایک شیء ہو، شیء دیگر ہو، ان میں جو ارتباط ہے وہ وجود رابط کے مرہون منت۔ وَأَمَّا الْحَلِّيَّاتُ الْبَسِيطَةُ، یہاں پہ علامہ نے صرف حلیات بسیطہ کو ذکر کیا، حمل اولی کو ذکر نہیں کیا، و قضایا یہ سالبہ کا جو محکی ہے ان کو بھی ذکر نہیں کیا، لیکن ہم نے خارج سے آپ کی خدمت میں ان کی وضاحت بیان کی کہ کیوں جو جو قضایا سالبہ ہے ان کے محکی میں بھی وجود رابط نہیں ہے، حمل اولی کے محکی میں بھی وجود رابط نہیں ہے، نیز جو قضایا یہ حلیات بسیطہ ہیں ان میں بھی وجود رابط موجود نہیں۔ فرماتے اما الحلیات البسیطہ التي لا تتضمن الا ثبوت الشیء، حلیات بسیطہ جس کا مفاد کیا ہے، جو کس چیز کو متضمن ہے؟ فقط ثبوت الشیء کو۔ فرماتے ہیں وَهُوَ ثُبُوتُ مَوْضُوعِهَا فَلَا رَابِطَ فِي مُطَابَقِهَا، کہتے ہیں کہ یہ جو ثبوت الشیء ہے یہ خود اسی موضوع کو اس بات کرنا ہے، اسی موضوع کا وجود ہی ثابت کرتا ہے۔ الانسان موجود میں انسان کے لیے ایک شیء دیگر کو ثابت نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ کہ انسان جو موضوع ہے یہ موجود ہے، یہ انسان جو موضوع ہے یہ ثبوت رکھتا ہے، یہ ثابت ہے، اسی کو اس بات کیا جا رہا ہے۔ وہ ثبوت موضوعها، کہ یہ جو ہے ثبوت موضوعها ہے، فرماتے ہیں فلا رابط فی مطابق، ہاں اس کا جو مطابق ہے، اس کا جو محکی ہے اس کے اندر کوئی رابط نہیں ہے، اس کے محکی میں کسی قسم کا رابط موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اسلام معنی لارتباط الشیء بنفسه ونسبته الیہا، فرماتے ہیں کہ ایک شے اس کی اپنی ذات میں اور خودش میں تو کوئی نسبت نہیں، چونکہ رابط وہاں یا ایک نوع کی مغایرت ہو، ایک نوع کی دوئیت ہو، اس دوئیت کو آ کے وجود رابط متحد کرتا ہے۔ لیکن جہاں پر کسی قسم کی کوئی دوئیت نہیں ہے، جہاں پر کسی قسم کی کوئی کثرت نہیں ہے، جیسے حمل اولی، حلیات بسیطہ، اصلا کسی قسم کی کوئی کثرت نہیں ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں پر کوئی رابط کا معنی نہیں رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسلام معنی لارتباط الشیء بنفسه ونسبت الشیء الیہا، کہ خود شے کا اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ ارتباط یا خود شے کی نسبت اپنی ذات کے ساتھ اساسی طور پر کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ یہاں پہ فصل اول کا جو محتوا ہے وہ فصل اول تمام ہوتی ہے۔
فصل دوم کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مطلب کی جانب توجہ کرتے ہیں، اور اس میں بھی کاملاً و اساسی طور پہ ناظر ہیں جناب صدر المتعلقین کی طرف، اور انہوں نے جو مباحث ذکر فرمائی ہیں ان کی طرف ناظر ہیں۔ لیکن ایک ابتکار عمل کی جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر انجام دیا ہے، ایک ابتکار واقعاً جو علامہ کا ابتکار ہے، وہ علامہ نے اجتہادی طور پہ صرف محض تقلیدی طور پہ جناب ملا صدرہ کی مباحث کو یہاں پر ذکر و نقل نہیں فرمایا، بلکہ اس کے اندر علامہ نے ایک ابتکار عمل بھی انجام دیا ہے۔ ایک مبتکرانہ نگاہ سے و مجتہد در فلسفے کے طور پہ علامہ اس بحث میں وارد ہوتے ہیں اور اس کو یہاں پر بیان فرماتے ہیں۔ یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اساسی طور پہ جس مطلب کو ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وجود رابط اور وجود مستقل، یہ جو دو الگ نوع و دو الگ قسم کے وجود ہیں، یہ ان میں کس قسم کا اختلاف موجود ہے۔ یہ دو الگ وجود جو ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں وجود رابط وجود مستقل نہیں ہے، وجود مستقل وجود رابط نہیں ہے، دو الگ وجود، ان میں کس قسم کا اختلاف موجود ہے۔ یہاں پر جو مباحث ہیں وہ اساسی طور پہ دو مرحلے کے اندر ذکر ہوتی ہیں، یعنی یہاں پر جو مباحث ہیں اساسی طور پہ وہ دو مرحلے کے اندر قرار پاتی ہیں، اور خود جناب صدر المتعلقین نے بھی ان مباحث کو اسفار کے اندر دو مرحلے کے اندر قرار دیا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آیا وجود رابط اور وجود مستقل میں اشتراک لفظی ہے یا اشتراک معنوی ہے۔ بس دقت کریں، یہاں پہ جو پہلا مرحلہ مباحث کا ہے وہ یہ ہے کہ آیا وجود رابط اور وجود مستقل، ان میں جو اختلاف ہے، آیا وہ اختلاف بطور اشتراک معنوی ہے، اشتراک لفظی ہے، یا اساسی طور پہ اشتراک معنوی ہے۔ اشتراک معنوی و اشتراک لفظی کی بحث مرحلہ اولا کے اندر فصل دوم میں بیان کی جا چکی ہے، کہ جب کہتے ہیں کہ وجود مشترک لفظی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب اس میز کے اوپر وجود صدق کرتا ہے، اس میز کے وجود کے اوپر ایک معنی دیگر میں صدق کرتا ہے بنسبت ان کے کہ جب انسان کے اوپر وجود صدق کر رہا ہے، یا مثال کے طور پہ وجود حیوان یا وجود بقر کے اوپر جب وجود صدق کرتا ہے، وہ ایک معنی دیگر ہے جو اساسی طور پہ اس وجود انسان سے کوئی ارتباط نہیں رکھتا ہے، کسی قسم کا ان میں کوئی نقطہ مشترک از جہت مفہوم و از جہت معنی و از جہت ذات موجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو متعدد وجودات ہیں بر اساس نگاہ اشتراک لفظی، یہ سارے کے سارے وجودات ایک دوسرے سے متباین ہیں، ایک دوسرے سے پراکندہ ہیں، ایک دوسرے سے ان میں کسی جہت سے، حتیٰ وہ جو جہت وجود ہے، وہ جو جہت وجودی ہے، اس جہت سے بھی ان میں کوئی اشتراک پایا نہیں جاتا۔ یہ نگاہ اشتراک لفظی ہے، جس کو جناب صدر المتعلقین بھی قبول نہیں کرتے ہیں اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی قبول نہیں فرماتے ہیں۔ بس پہلا سوال یہ ہے کہ آیا وجود رابط و وجود مستقل میں اشتراک لفظی ہے یا اشتراک معنوی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ یعنی اتباع صدر المتعلقین میں، کہ ان میں ہم بھی صدر المتعلقین کے مبنی کے اساس پہ ان میں اشتراک معنوی کے قائل ہیں کہ وجود رابط بھی وجود ہے، وجود مستقل بھی وجود ہے، از جہت وجودی وجود ہونے کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگرچہ وجود کی خصوصیات الگ ہے، لیکن اصل وجود ہونے میں، جنس سے وجود سے ہونے میں، سنخ وجود سے ہونے میں، طبیعت وجود کو دارا ہونے میں، طبیعت وجود سے ہونے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اس جہت سے ان کے اندر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ بس پہلا جو مرحلہ بحث ہے وہ یہ کہ آیا وجود رابط و وجود مستقل السنخ اشتراک لفظی ہیں، کہ ہم نے اس کی نفی کی کہ اساساً السنخ اشتراک لفظی نہیں ہے، بلکہ از جہت و السنخ اشتراک معنوی ہے۔ اب آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ ان میں جو اختلاف ہے، خب یہ تو واضح ہو گیا کہ السنخ اشتراک معنوی ہے، وجود رابط و وجود مشترک دونوں پر وجود ایک ہی معنی
وہ ایک ہی ذات کے طور پہ صدق کرتا ہے، اگرچہ خصوصیات کے لحاظ سے ایک دوسرے کی جو خصوصیات ہیں، ایک دوسرے کی جو مثال کے طور پہ ان میں جو معقولات ثانیہ اس جہت سے فرق کرے۔ وجود رابط مستقل نہیں ہے، عین الربط ہے، عین فقر فی غیر ہی ہے، اس کا وجود اساسی طور پہ ایک ذات بزرگ دیگر کے ضمن میں متحقق ہوتا ہے، جبکہ وجود جو فی نفس ہی ہے یا وجود مستقل ہے وہ مستقل ہے، استقلال در ذات رکھتا ہے، کسی اور کے ضمن میں کسی اور وجود کے ذیل میں اس کا وجود قرار نہیں پاتا ہے۔ بس ان میں خصوصیات کے لحاظ سے فرق ہے، لیکن وہ بھی وجود ہے، یہ بھی وجود ہے۔ وجود کی جہت سے ان میں اشتراک لفظی والی نسبت موجود نہیں ہے، بلکہ اشتراک معنوی والی نسبت موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو مرحلہ دوم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اشتراک معنوی کو قبول کیا ہے وجود رابط و وجود مستقل میں، اس وقت آیا یہ جو وجود رابط غیر از وجود مستقل ہے، وجود رابط کا وجود مستقل کے ساتھ اختلاف موجود ہے، آیا یہ اختلاف نوعی ہے یا اختلاف نوعی نہیں ہے؟ یہاں پر اختلاف نوعی سے کیا مراد ہے، اس کی طرف ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہمارے ذہنوں میں جب لفظ نوع آتا ہے یا اختلاف نوعی آتا ہے، ایک خاص قسم کا معنی ذہن میں متبادر ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا معنی جو ہے وہ ذہن میں فوری طور پہ آتا ہے، اور اس خاص معنی کی اساس پہ ہم اس فصل کو سمجھنا کی کوشش شروع کرتے، جبکہ وہ درست نہیں ہے۔ وہ جو معنی متبادر ہوتا ہے وہ کسی اور فضا میں، وہ کسی اور جہت سے، وہ کسی اور طرف ناظر ہے، نہ اس طرف ناظر ہے جس طرف علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا اختلاف نوعی جو علامہ یہاں فرما رہے ہیں اس کی طرف ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم وہ معانی یا وہ چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ جو قطعاً اختلاف نوعی سے یہاں پر مراد نہیں ہے، اس کے بعد وہ معنی ذکر کریں گے جس کی صراحت خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، اور علامہ کی اختلاف نوعی سے وہی چیز مراد ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے وہ معانی یا وہ امور کی جو قطعاً اختلاف نوعی سے علامہ کی مراد نہیں ہے ان کی طرف ہم دقت کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اولاً اختلاف نوعی سے یہاں پر مراد یہ معنی نہیں ہے کہ جس طرح سے دو انواع جیسے مانند انسان و شجر، دو ماہیات نوعیہ، ماہیات تامہ جن کو نوع کہا جاتا ہے در مقابل جنس اور فصل، ان دو انواع میں کس قسم کا اختلاف ہے؟ چونکہ ماہیات مسار کثرت ہے، ماہیات کثرات ماہوی کے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے۔ ہر ماہیت کہتی ہے میں غیر از ماہیات دیگر ہوں، میری ذات غیر از ذوات دیگر ہے، میں مثال کے طور پہ ماہیت انسان ہوں، ماہیت حجر نہیں ہوں، ماہیت شجر نہیں ہوں، ماہیت مثال کے طور پہ سنگ نہیں ہوں، ماہیت آب یا ماہیت ماء نہیں ہوں، ہر ماہیت ایک ماہیت جداگانہ ہے۔ ان ماہیات تامہ میں اختلاف نوعی ہے، چونکہ ان کی انواع ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان کی انواع میں از جہت ماہوی نوعی فرق پایا جاتا ہے۔ یہ والا اختلاف یہاں پہ مراد نہیں ہے، چونکہ ہماری جو بحث ہے اس کا موضوع، اس اختلاف کا موضوع وجودات ہیں کہ وجود رابط و وجود مستقل از جہت وجودی، نہ از جہت ماہوی، از جہت وجودی ان میں کس قسم کا اختلاف موجود ہے، جبکہ وہ جو اختلاف نوعی جیسے انسان و بقر و حجر و شجر و مثال کے طور پہ ماء ان میں موجود ہے، وہ اختلاف از جنبہ ماہوی سے، لہٰذا اساسی طور پہ اختلاف نوعی سے مراد متعدد انواع ماہوی میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ یہاں پر اختلاف نوعی سے ایک اور چیز بھی مراد نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے حکماء مشاء وجودات جو موجودات متعدد ہیں، موجودات مختلف ہیں، ان کے بارے میں اس امر کے قائل ہے، ان کے بارے میں اس چیز کے قائل ہے کہ یہ سب کے سب متباین بے تمام ذوات ہیں۔ جو شروع کے اندر اصالت وجود کی بات اور اس کے بعد جو مرحلہ تھا
اختلاف تشکیکی وجود، وہاں پر بھی حکماء مشا کے قول کو خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا تھا، اور اس کی جانب ایک تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھی مطالب باز عرض کیے تھے کہ وہاں پر یہ جو وجود میز ہے اس وجود کتاب سے مکمل الگ ہے۔ وجود انسان کاملاً وجود حجر سے، حتیٰ جو جہت وجودی ہے، جو جنبہ وجودی، نہ جنبہ ماہویاں، جو جنبہ وجودی ہے، جو اس کی جہت تحققی ہے، حتیٰ اس جہت تحققی و وجودی میں بھی یہ وجودات ایک دوسرے سے مکمل طور پہ متباین ہیں، کہ وہاں پہ جناب صدر المتعلہین نے ان کے اس قول کے اوپر جو اشکال کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ آپ کا قول اشتراک لفظی کی طرف بازکش کرتا ہے، جبکہ اشتراک لفظی وجود باطل ہے، حقیقت میں اشتراک معنوی وجود ہے۔ لہٰذا یہ جو دوسری مراد ہے یہ کہ آیا اختلاف نوعی سے مراد کیا ہے؟ ہر وجود الگ ہے، متباین بے تمام ذات ہیں، اس تقریر کے ساتھ جو مشا بیان کرتے ہیں، اور یہ ہم نے ذکر کیا جناب صدر المتعلین علامہ طباطبائی اس کے قائل نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر اختلاف نوعی سے مراد اشتراک لفظی نہیں ہے، متباین بے تمام ذات نہیں ہے، چونکہ اختلاف نوعی کی جو بحث ہے مرحلہ دوم میں وہ اس وقت رونما ہوتی ہے کہ جب ہم مرحلہ اولا میں اشتراک معنوی وجود کو قبول کر چکے ہوں، یعنی جب ہم وجود میں اشتراک معنوی کو قبول کر چکے ہوں، اس کے بعد سے مرحلہ دوم میں اختلاف نوعی ہے یا اختلاف نوعی ہے اس کی بحث آتی ہے۔ لہٰذا اختلاف نوعی کی بحث اساسی طور پہ در طول اشتراک معنوی وجود قرار پاتی ہے، نہ کہ در عرض اشتراک معنوی وجود قرار پاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو اختلاف نوعی ہے اس سے مراد یہاں پر اختلاف تشکیکی بھی نہیں ہے۔ اختلاف تشکیکی وجود میں جس طرح سے تشکیکات برقرار ہیں، جس کو مرحلہ خامس مرحلہ پنجم میں بحث سے مرحلہ اولا میں بیان کیا تھا، وہ بھی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو اختلاف نوعی ہے اس سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص مراد ہے، اور وہ ان کی مراد یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ایک وجود اس طرح کا ہے جس کے اندر دو جنبے ہیں، دو حیثیات ہیں، دو واقعیات ہیں، دو جہات ہیں، ایک جہت سے اس کو جب ہم نگاہ کریں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اساسی طور پہ اپنی نفسانیت کو ظہور اور بروز نہیں دیتا ہے، چونکہ اس کی جو ایک جنبہ ہے، کہ یہاں پر دقت کریں، یہ جو دو جنبے ہیں یہ جنبہ اعتباری اس معنی میں کہ میں لحاظ کر رہا ہوں یا میرا ذہن ان دو جوانب و دو حیثیات کو وجود میں لاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ دونوں جہات نفس الامری ہیں، دونوں جہات واقعی تکوینی نفس الامری خارجی ہیں، جن کی اساس پر یہ دو لحاظات یا جن کی اساس پر یہ دو امور ہمارے لیے واضح ہوتے ہیں، جن کی اساس پر یہ دو چیزیں ہمارے لیے واضح و روشن ہوتی ہیں کہ اور ہمیں خود خارج و تکوین ان دو اعتبارات کے لیے مجوز و مبرر فراہم کرتے ہیں، نہ یہ کہ فقط اعتبار ہے، فقط لحاظ ہے، فقط ایک امر اعتباری ذہنی جس کا خارج سے کوئی تعلق نہیں، یہ اصلاً مراد نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اس وجود رابط کو غور کریں، آیا یہ وجود رابط ایک جہت سے اپنی ذات میں جب ایک جہت سے اس کو نگاہ کریں تو یہ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں وجود رابط ہوں، اساساً میری تمام تر ہویت وجود رابطی والی ہویت ہے، کلن وجود رابط ہوں، فی غیری ہی ہوں، کسی قسم کا استقلال مجھے حاصل نہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ آیا یہ جو وجود رابط ہے اس میں کوئی ایسی جہت موجود ہے، اسی وجود رابط میں کوئی ایسی حیثیت دیگر موجود ہے کہ جس حیثیت سے اس کو نگاہ کریں ایک تو استقلال اپنے آپ سے ظاہر کرے، ایک نو اپنے آپ کو مستقل دکھائے، ایک نو دوسروں سے منقطع، دوسروں سے جدا ایک اپنی ہویت اور اپنی نفسانیت کو بھی ظہور اور بروز دے۔ پس یہاں پر اختلاف نوعی سے علامہ کی مراد کیا ہے؟ اختلاف نوعی سے علامہ کی مراد یہ کہ اگر
ایک وجود ایسا ہے جس میں دونوں جہات نہیں ہیں. اگر وجود رابط ہے کسی بھی جہت سے ہم اس کو مستقل دیکھ نہیں سکتے، کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی جنبے سے، کسی بھی امر سے، کسی بھی اس کو ہم لحاظ نفس الامری سے دیکھیں مستقل نہیں ہے، کسی بھی جہت سے مستقل نہیں ہے، بلکہ وہی رابط ہے اور تمام تر ہوویت اس کی ربطی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی ہوویت نہیں ہے، اس کی کوئی جہت و کوئی حیثیت اس کی اساسی طور پہ موجود نہیں ہے. خب اس وجود میں و وجود رابط میں اختلاف نوعی موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو وجود رابط ہے و وجود مستقل، اس وجود رابط پہ کوئی ایسی حیثیت، کوئی ایسا منظر، کوئی ایسی جہت، کوئی ایسا اعتبار نہیں ہے کہ جس جہت سے و حیثیت سے اس کو ہم مستقل لحاظ کر سکیں، جس کو ہم مستقل دیکھ سکیں. بس ان میں اختلاف نوعی موجود ہے. لیکن اگر اس وجود رابط کے اندر ایک جہت سے اس کو دیکھیں وجود رابط ہے، ایک جہت سے اس کو لحاظ کریں کاملاً عین الربط بے علت، اپنی علت کے ساتھ کاملاً مرتبط ہے. طرفین کے اندر جیسے انسان اور ذاہق، ان طرفین کے اندر کاملاً گم ہے، اس طرح سے کہ اساساً آپ ان دو طرفین سے ہٹ کر اس وجود رابط کو لحاظ ہی نہیں کر سکتے، طرفین سے ہٹ کے وجود رابط کو دیکھ ہی نہیں سکتے. لیکن اس میں کوئی اور جہت موجود ہے جس جہت سے ہم اس کو مستقل نگاہ کر سکتے ہیں. ایک اور جہت اس میں موجود ہے جس جہت کی اساس پر یہ ایک نوع استقلال اپنے آپ سے ظہور و بروز دیتا ہے. اس صورت میں وجود رابط و وجود مستقل میں اختلاف نوعی موجود نہیں ہے. بس دقت کریں کہ یہاں پر جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجود رابط اور مستقل میں آیا اختلاف نوعی موجود ہے یا اختلاف نوعی موجود نہیں ہے، اس سے علامہ کی مراد کیا ہے؟ اس سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ وجود رابط میں کوئی ایسی جہت ہے جس کی اساس پر ایک نوع کا استقلال اپنے آپ سے ظہور و بروز دیتا ہو، ایک نوع کا اپنے آپ سے مستقل ہونا، ایک نوع کا اپنے آپ کو خود مختار، میرا کسی سے کوئی ارتباط نہیں ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں، اپنے آپ کو مستقل دکھاتا ہے. یا نہ ان وجودات رابط میں اساساً وہ کسی بھی جہت سے کوئی ایسا جنبہ و کوئی ایسا پہلو موجود نہیں ہے جس سے اپنے آپ کو یہ مستقل دکھائے، جس سے اپنے آپ کو یہ، یعنی کوئی ایسا پہلو و کوئی ایسا جنبہ اساسی طور پر موجود نہیں جس سے اپنے آپ کو مستقل دکھائے. پس وجود رابط و مستقل میں اختلاف نوعی موجود ہوگا. یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پر وجود رابط و وجود مستقل سے یہ مراد ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو جب مطرح فرماتے ہیں تو جس راہ حل کی طرف گئے ہیں وہ راہ حل یہ کہ ان دونوں میں اختلاف نوعی موجود نہیں ہے. وجود رابط و وجود مستقل میں کوئی ان میں کسی بھی جہت سے اختلاف نوعی موجود نہیں ہے. بس علامہ جس راہ حل کی طرف گئے ہیں وہ یہ کہ وجود رابط و وجود مستقل میں اختلاف نوعی موجود نہیں. اس سے پہلے کہ ہم علامہ کے مطلب کی وضاحت کریں کہ شاید آج ہمارا وقت کفایت نہ کرے، ایک چیز جو یہاں پر ذکر کرنا قابل دقت ہے وہ یہ ہے کہ جناب صدر المتعلہین ملا صدر شیرازی نے اسی سوال کو جب اٹھایا کہ آیا وجود رابط و وجود مستقل میں اختلاف نوعی ہے یا نہیں ہے، وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وجود رابط اور مستقل میں اختلاف نوعی موجود ہے. دقت کریں، وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وجود رابط و وجود مستقل میں اختلاف نوعی موجود ہے. لیکن ان کی جو بات ہے، ان کی جو غرض ہے، جو غایت ہے، وہ علامہ کی غرض و غایت سے ٹکراتا نہیں ہے. چونکہ جس معنی میں جناب صدر المتعلہین وجود رابط کو لے رہے ہیں، ان اختلاف نوعی کا جو معنی لے رہے ہیں وہ معنی علامہ طباطبائی کے مد نظر نہیں، اور جو معنی علامہ کے مد نظر ہے وہ صدر المتعلہین کے مد نظر نہیں. لہٰذا ان دونوں کی جو آراء ہیں، ان دونوں کا جو معنی ہے وہ قابل جمع ہے.
وہ جو معنی جناب صدر المتعلین لے رہے ہیں وہ معنی یہاں پہ رہ گیا، اس کو اسی فہرست میں اضافہ کریں، ان معنی کی فہرست میں کہ جو اختلاف نوعی سے یہاں پر علامہ کی مراد نہیں ہے، اس فہرست میں ہمیں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آیا یہ وجود رابط کبھی مستقل میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ یعنی دقت کریں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ وجود رابط میں دو جہات ہیں، کہ ایک جہت سے یہ مستقل نظر آتا ہے، دوسری جہت سے جب اسی کو نگاہ کریں یہ رابط نظر آتا ہے۔ یہ علامہ کے مد نظر معنی ہے۔ صدر المتعلقین کے مد نظر جو معنی ہے وہ یہ، آیا یہ وجود رابط کسی بھی مرحلے میں آ کر ایسا ہو سکتا ہے کہ مستقل میں تبدیل ہو جائے، نہ یہ کہ وجود رابط میں رابط رہتے ہوئے دو جہات، ایک جہت سے رابط ہو ایک جہت سے مستقل نظر آئے، یہ معنی نہیں ہے صدر المتعلقین کا۔ ملا صدرہ کے نزدیک جو معنی ہے، جس کو جو علامہ کے یہاں پر مد نظر نہیں ہے، وہ معنی یہ ہے کہ آیا وجود رابط کسی بھی وجہ سے کسی بھی تحول کے نتیجے میں مستقل ہو سکتا ہے، یعنی من جمیع الجہات جو رابط ہے وہ من جمیع الجہات مستقل ہو جائے، اور جو وجود مستقل ہے من جمیع الجہات مستقل ہے وہ وجود رابط بن جائے۔ یعنی خارج میں مثال کے طور پہ یہ سفیدی جو رابط ہے اس جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، اس جسم کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتی، آیا کبھی مستقل ہو سکتی ہے؟ واقعاً و ذاتاً سفیدی مستقل ہو جائے، نہ یہ کہ ہمارا لحاظ ہے ہم اس کو مستقل لحاظ کریں، یا ہم اس کو مثال کے طور پہ اس کو غیر مستقل و رابط لحاظ کریں، یہ مراد نہیں، بلکہ واقعاً و تکویناً و نفس الامریاً یہ مستقل ہو جائے۔ اس کو یہ والا معنی جناب صدر المتعلقین کے مد نظر ہے، اور اس معنی کی اساس پہ وہ یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ وجود رابط و وجود مستقل میں اختلاف نوعی پایا جاتا ہے، یعنی کبھی بھی رابط مستقل نہیں بن سکتا ہے، کبھی بھی مستقل رابط نہیں بن سکتا۔ جیسے واجب الوجود، کبھی واجب الوجود ممکن الوجود نہیں بن سکتا چونکہ اس کی ذات واجب الوجود ہے۔ کبھی وجود امکانی فقری تعلقی فی غیرے جو من جمیع الجہات رابط ہے، وہ کسی تحول کسی چیز کے نتیجے میں واجب بن جائے کہ اب میں علت کا محتاج نہیں ہوں، اب مجھے کسی علت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معنی صدر المتعلقین کے نزدیک ہے، اور اس معنی کی اساس میں کہتے ہیں جناب صدر المتعلقین کہ وجود رابط و وجود مستقل میں اختلاف نوعی موجود ہے، یعنی اشتراک معنوی وجود بین وجود رابط و وجود مستقل کو قبول کرنے کے بعد سے دوسرے مرحلے میں کہتے ہیں کہ ان میں اختلاف نوعی موجود ہے، اس خاص معنی کی اساس پہ جو ملا صدرہ کے مد نظر ہے۔ لیکن علامہ طباطبائی کا جو معنی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہی وجود رابط ایک جہت سے دیکھیں تو رابط ہو، لیکن اسی میں نفس الامرین ایک اور جہت و ایک اور جنبہ و ایک اور حیثیت پائی جاتی ہو، جس حیثیت کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو مستقل دکھائے، یہ بطور استقلال و بطور مستقل ظہور اور بروز کرے، کہ اس معنی کی اساس پہ علامہ فرماتے ہیں کہ وجود رابط و مستقل میں اختلاف نوعی پایا نہیں جاتا ہے، ان میں اختلاف نوعی نہیں پایا جاتا ہے۔ اور عبارت کی طرف توجہ کرتے ہیں، الفصل الثانی کے فصل دوم میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو قوسین کے درمیان میں عنوان لکھا ہے فی کیفیت اختلاف الرابط والمستقل، یہ ظاہر عنوان خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ظاہراً جو مصححین ہیں جنہوں نے کتاب بدایت الحکمہ کی تصحیح کی ہے یا اس کے بارے میں تحقیق کی ہے، انہوں نے یہ عنوان دیا ہے، وگرنہ خود اس کو قوسین کے درمیان ذکر کرنے کا معنی یہ کہ یہ عنوان علامہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی علامہ نے اس فصل کے اوپر کوئی عنوان ذکر نہیں کیا۔ فرماتے ہیں اختلفوا فی ان الاختلاف بین الوجود الرابط والمستقل هل هو اختلاف نوعی بمعنی، کہ اس اختلاف نوعی کا معنی علامہ یہ جو بے معنی علامہ نے ذکر کیا ہے یہ کس کا معنی ذکر کریں؟ خود اختلاف نوعی کا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ علماء و حکماء و فلاسفہ میں اختلاف ہوا ہے، ان میں نزاع واقع ہوئی ہے کہ آیا وجود رابط و وجود مستقل میں جو اختلاف ہے، ان میں جو تباین ہے، ان میں جو جدائی ہے،
آیا ان میں جو تباین ہے وہ وجود اختلاف نوعی ہے یا اختلاف نوعی نہیں ہے؟ کس معنی میں؟ اختلاف نوعی کا کون سا معنی علامہ آپ کے مد نظر ہے؟ علامہ اس اختلاف نوعی کے معنی کی وضاحت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں بمعنی ان الوجود الرابطہ ذو معنی تعلقی لا يمكن تعقله على الاستقلال، فرماتے اس معنی میں کہ جو وجود رابط ہے ایک معنی تعلقی ہے، اساساً اس کی ذات عین ربط ہے، اس کی ذات عین فقر ہے، اس کی ذات عین تعلق بغیر ہے، اور اس کو کسی بھی جہت سے مستقل طور پہ نگاہ نہیں کر سکتے، یعنی اسی وجود رابط میں کوئی بھی جہت، کوئی بھی ایسا لحاظ موجود نہیں ہے جس کے اساس پہ ہم اس کو مستقل نگاہ کر سکیں۔ لہذا فرماتے ہیں لا يمكن تعقلہ علی الاستقلال، فرماتے ہیں کہ اس کو ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو مستقل طور پہ تعقل کر سکیں۔ وَيَسْتَحِيلُ أَن يَنْسَلِخَ عَنْهُ ذَلِكَ الشَّأْنُ، اور فرماتے ہیں کہ کسی بھی حیثیت میں یہ جو اس سے شان ہے، یہ جو اس کا لحاظ ہے، یہ جو حیثیت ہے اس سے منسلخ، وہ اس سے جدا نہیں ہوتی، یعنی یہ جو معنی تعلقی ہے وہ وجود رابط سے جدا نہیں ہوتا۔ انو ذالک الشان فیعود معنی اسمیا، اس طرح سے اس سے شان، یہ جو شان ربطی ہے، یہ جو تعلقی ایسے اس سے منسلک ہو جائے، فیعود معنی اسمیا بتوجیہ الالتفات الیہ بعد ما کان حرفیا، یعنی ہم جب ایک اور جہت سے، ایک اور حیثیت سے اسی وجود رابط کو نگاہ کریں تو یہ معنی اسمی ہوا ہوا ہو، ایک اور جب حیثیت سے اس کو دقت کریں یہ معنی اسمی ہوا ہوا ہے، یہ معنی اسمی ہے، یہ معنی مثال کے طور پہ اسمی ہے، اور یہ جو معنی اسمی ہے یہ اسی معنی حرفی کی ایک شان ہے، اسی معنی حرفی کی ایک جہت ہے، اسی معنی حرفی کا ایک پہلو ہے، یعنی وہ جو وجود رابط ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک جہت سے دیکھیں تو عین تعلق الی غیر ہے، لیکن جہت دیگر سے جب ملاحظہ کریں، جہت دیگر سے جب غور کریں تو یہ عین تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ذو معنی اسمی ہوا ہوا ہے، ایک معنی اسمی ہے، ایک جہت استقلال اس کے اندر پیدا ہوئی بھی ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یستحیل ان ینسلخ عنہ ذلک الشان فیعود معنی اسمیا، کہ یا یہ کہ اس سے اس طرح سے اختلاف نوعی پایا جاتا ہو کہ یہ جو شانیت تعلقی ہے اس کو وجود حرفی سے آپ منسلخ نہیں کر سکتے ہیں، اس طرح سے منسلک کریں کہ فیعود معنی اسمیا، کہ وہ معنی اسمی بن جائے بتوجیہ التفات الیہ بعد ما کان معنی حرفیا، یعنی معنی حرفی ہونے کے بعد سے جب ہم اپنی توجہ کو، التفات کو ایک اور جہت سے اس وجود اسمی کی طرف متمرکز کریں، وجود اسمی کی طرف لے کے جائیں، وہ معنی اسمی ہوا ہوا ہے، وہ ایک وجود اسمی ہوا ہوا ہے۔ آیا ان میں اختلاف نوعی ہے اس معنی میں جس معنی میں ہم نے بیان کیا ہے، اور لا اختلاف نوعی بینہما، یا ان میں کوئی اختلاف نوعی موجود نہیں ہے؟ بس یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصل سوال ہے اس سوال کو مطرح کیا ہے، والحق هو الثانی، یہاں سے علامہ طباطبائی اس مسئلے کو حل کرنے کی جانب چلتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو مسئلہ جس طرح سے علامہ حل کرتے ہیں اس کے اندر بہت دقت موجود ہے، اور اس کے اندر واقعاً بہت سارے مباحث، بہت سارے امور ان کا جواب پوشیدہ ہے، کہ انشاءاللہ تعالی بشرط توفیق الہی اس کو درس بعدی کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کی طرف توجہ کریں گے اور تفصیل کے ساتھ ان مطالب و ان مباحث کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔